بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس دوسرے سیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہمارے سامنے اگلا سوال جو ہے وہ سوال نمبر 79 ہے، اور اس میں جو سوال کیا گیا ہے اس کا تعلق تو سعودی عرب کے علماء یا وہاں کی جو کمیٹی ہے بڑے علماء کی، اس سے متعلق ہے، لیکن اس کے جواب میں اور اس کے حاشیے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں کے علماء اور دنیا کے کسی بھی خطے میں جو علماء حق کتاب سنت کے جو علماء ہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ جاننے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں ہمیں ملیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو علماء کی تنقیص کرتے ہیں اس کا انجام کتنا بد اور کتنا برا ہوگا اس کا بھی تذکرہ ملے گا۔ تیسری چیز یہ معلوم پڑے گی حاشیے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہو سکتا ہے یہ باتیں ساری آج نہیں آئیں گی، اگلے سیشن میں آئیں گی۔ تیسری بات یہ معلوم پڑے گی کہ اس وقت اخوانیت کی فکر رکھنے والے لوگوں نے کس طرح سے علم اور اہل علم کی تنقیص کرنے کا کام کیا ہے، اور عوام الناس کے ذہنوں میں، امت کے ذہنوں میں، دلوں میں کس طرح سے امت کے کبار علماء کے سلسلے میں نفرت کا ماحول پیدا کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سوال کے جواب کے ضمن میں آئے گا آج اور اس کے بعد والے حلقے میں۔ براہ راست ہم کتاب کا سوال نمبر 79 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا کبار علماء بورڈ، اس کو عربی میں ہیئت کبار العلماء، یعنی بڑے علماء کی کمیٹی، بڑے علماء کا جو بورڈ ہے اس کی تحقیر اور توہین کرنا، اس کی کیا کرنا؟ تحقیر کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کی توہین، بے عزتی کرنا، اور ان علماء کو مداہنت اور خوشامد سے متہم کرنا۔ مداہنت کیا ہے؟ مداہنت کا مطلب ہوتا ہے ناجائز سمجھوتا، رواداری نہیں، رواداری تو مطلوب ہے، رواداری کو عربی میں مدارات کہتے ہیں، اس کو رواداری کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مداہنت ہے۔ مداہنت کہتے ہیں حق سے تنازل کر لینا، حق سے سمجھوتا کر لینا، حق کو مختلف مفادات کے لیے چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں کیا ان علماء کی توہین کرنا، تحقیر کرنا اور انہیں مداہنت یعنی وہی حق سے سمجھوتا کرنا اور ایسے خوشامد تو آپ جانتے ہی ہیں، اس سے متہم کرنا اور ایجنٹ کہنا۔ کبار علماء بورڈ کو کیا کہنا؟ ایجنٹ ہیں، فلاں کے یہودیوں کے، اس کے علماء ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں۔ کیا یہ اجتماعیت ہے؟ سوال کرنے والے نے بہت ناراضگی سے اور بہت ہی زیادہ دکھ کے اظہار کے ساتھ سوال کیا ہے کہ کیا چل رہا ہے؟ اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے، ایک جماعت، ایک امام، ایک ولی امر، ایک حاکم، ایک قائد، یہ بات چل رہی ہے، اور اس میں علماء کا سب سے بڑا رول ہے۔ علماء ہی امت کے اندر انتشار کی فضا قائم ہونے سے روکتے ہیں، ہے نا، کتاب سے جوڑتے ہیں، حدیثوں سے، سنت سے جوڑتے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امت کے ائمہ سے جوڑتے ہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ اب ایسے ماحول میں اگر کوئی علماء کی جو کبار علماء کی کا جو بورڈ ہے اس کی کوئی تحقیر کرے، اس کی تنقیص کرے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا ان کی اہمیت گھٹائے، یا ان کو معمولی سمجھے، حقارت کے نظر سے دیکھے، یا کہے کہ یہ تو مداہنت کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ تو حق سے سمجھوتا کرتے ہیں، حق نہیں بولتے ہیں، خوشامد کرنے میں لگے رہتے ہیں یہ لوگ، یا ایسے ہی ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایجنٹ ہیں، حق نہیں بولتے، فلاں کے دباؤ میں ہیں، فلاں کے دباؤ میں، اس طرح کی باتیں کرنا، کیا یہ اجتماعیت ہے؟ یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے۔ جواب میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں،
علماء کا احترام واجب ہے کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کا احترام واجب ہے کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کی تحقیر یعنی ان کو حقیر سمجھنا، حقیر قرار دینا، در حقیقت ان کے مقام و مرتبے اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی تحقیر ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کسی سنت کے عالم کی تحقیر کرتا ہے، چاہے گرچہ اس سے غلطی بھی ہوئی ہو، اس سے کوئی صغیرہ ہوا ہو، اس سے کوئی کبیرہ ہوا ہو، کوئی علمی غلطی ہوئی ہو، لیکن تب رہا وہ عقیدہ، منہج قرآن سنت صحابہ کا ہے اس کا، اور ایسے عالم سنت کی کوئی تحقیر کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے مقام و مرتبے کو صرف اور نہیں گھٹانا ہے، ان کے مقام مرتبے کو تو گھٹانا ہی ہے، ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں اس وارث ہونے کی تنقیص کرنا ہے، تحقیر کرنا ہے۔ کیا وارث ہے؟ کیا قیمت ہے ان کی؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ گویا کہ ایک آدمی جو علماء سنت کی تحقیر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کے وارثین ہیں، ان کی بھی تحقیر ہے، کیونکہ مسئلہ کسی کی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ کس کا ہے؟ علم سے تعلق رکھتا ہے، اور علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا علم۔ کسی کی ذات سے کوئی غلطی ہو رہی، اس ذاتی غلطی، اس غلطی کی پر نکیر کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایک عالم کو عالم سنت ہونے کی بنیاد پر حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کی تنقیص کرنا، توہین کرنا، یہ کام کوئی کر رہا ہے تو دراصل وہ ان کی تحقیر، توہین تو کر ہی رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان کو علم نبوت کی وراثت ملی ہے اس کی بھی تنقیص کر رہا ہے۔ تو علماء سنت کی تنقیص کرنے سے کیا سنت کی تنقیص نہیں ہوتی ہے؟ سنت کی بھی تنقیص ہوتی ہے، علم سنت کی بھی تنقیص ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے۔ دنیا کی مثال لے لو، ایک آدمی اگر میڈیکل سائنس کا بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بھئی وہ انسان ہے، اس کی اتنی عزت کیوں ہو رہی؟ کیونکہ اس کے پاس ایک علم ہے، اور وہ علم روڈ پر پتھر توڑنے کا علم نہیں ہے، دیوار جوڑنے کا علم نہیں ہے، بلکہ وہ علم کس کا ہے؟ وہ طب اور میڈیکل سائنس کا علم ہے۔ تو اس کی جو عزت ہو رہی ہے، اس کی تکریم ہو رہی، کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، اس علم کی وجہ سے جو علم اس کے پاس ہے۔ تو اگر طبابت کے علم کی وجہ سے کسی کی عزت ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، تو یہاں علماء کی عزت علم کی بنیاد پر ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی تنقیص کر رہا ہے تو تنقیص کس کی ہو رہی ہے؟ اس کی ذات کی بھی ہو رہی ہے، اس علم کی ہو رہی ہے جو علم اس کے پاس ہے کہ نہیں؟ ایک عام آدمی کی موت ہو جائے لوگ غم نہیں کرتے اتنا، ایک ڈاکٹر کی موت ہو جائے تو کہتے اتنا اچھا ڈاکٹر تھا، لوگوں کا علاج معالجہ کرتا تھا، ہمدرد تھا، مسیحا تھا، دنیا سے چلا گیا، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ اس کے پاس علم تھا، اس علم کی بنیاد پر اس کی قیمت تھی۔ اب دنیا میں کسی عالم کے پاس، کسی شخص کے پاس علم ہے اور وہ علم کتاب و سنت ہے، تو اس خوبی کی وجہ سے اس کا مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ اس خوبی کے سبب اس کا مقام سب سے اونچا ہے دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ لیکن تنقیص کرنے والے تنقیص کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی تحقیر ہے، نیز اس علم کی بھی توہین ہے جس کے وہ حامل ہیں۔ تو وارث نبی ہونے کی بھی تنقیص ہے، ذات کی بھی تحقیر ہے، وارث نبی ہونے کی بھی تنقیص ہے، اور جس علم کے وارث ہیں اس علم کی بھی تنقیص ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اور جو علماء کو حقیر جانے گا وہ دیگر مسلمانوں کو بدرجہ اولا حقیر جانے گا۔ بھائی جب عالم کی قدر نہیں ہے، علماء کی قدر نہیں ہے، تو عوام جہلا کی کیا قدر رہے گی؟ تمہارے کیا قدر کرے گا وہ؟ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بدرجہ اولا حقیر جانے گا، لہٰذا علماء کا احترام واجب ہے، اس لیے کہ وہ علم والے ہیں، امت میں ان کا مقام ہے، نیز ان کی ذمہ داری ہے جسے وہ اسلام اور مسلمانوں کی خاطر اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے علم کی بنیاد پر، جسے وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اگر علماء پر اعتماد نہیں کیا جائے گا تو بھلا کس پر اعتماد کیا جائے گا؟ علماء ہی پر اعتماد نہیں ہے جن کو قرآن کا سنت کا علم ہے۔
اگر ان پر اعتماد نہیں ہے، وہ معتبر نہیں ہے، تو پھر کن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اگر علماء سے اعتماد اٹھ جائے گا تو مسلمان اپنی مشکلات کے حل اور شرعی احکام کی وضاحت کے لیے کس سے رجوع کریں گے؟ بھئی علماء کے مرنے کے بعد لوگ جہلا سے رجوع کریں گے، لیکن علماء زندہ ہوں، ان کی قدر گھٹا دی جائے، ان کو لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیا جائے، ان کو حقیر سمجھا جائے، تو علماء کے جیتے جی علماء کے نہ ہونے والا ماحول بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ وہی بات تو ہو گئی۔ علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جہلا کو اپنا قائد بنا لیں گے، اور یہاں علماء ہیں لیکن ان کا مقام گھٹا دیا گیا امت کے اندر، لوگ ان سے رجوع کرنے کو تیار نہیں۔ رجوع کس سے کر رہے ہیں؟ جہلا سے رجوع کر رہے ہیں، جو آؤٹس ہیں ان سے رجوع کر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ شیخ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر علماء سے اعتماد اٹھ جائے گا تو مسلمان اپنی مشکلات کے حل اور شرعی احکام کی وضاحت کے لیے کس سے رجوع کریں گے؟ تب تو امت تباہ ہو جائے گی اور ہر طرف بدنظمی، بے نظمی اور انارکی کا دور دورہ ہو جائے گا، یعنی ظلم و زیادتی کا ماحول بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب آگے کہتے ہیں کہ بھئی عالم کا مقام یہ ہے امت کے اندر، البتہ علم والے سے کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کبھی غلطی ہو سکتی ہے۔ عالم اگر اجتہاد کرے اور درستی پالے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک آدمی اجتہاد کرے، اجتہاد کرنے میں اسے غلطی نہ ہو بلکہ صحیح اجتہاد کر لے جائے تو اسے ڈبل ثواب ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا، دوسرے صحیح اجتہاد کرنے کا۔ اور اگر اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو ایک اجر ہے، اجتہاد کرے اور اجتہاد کرنے میں غلطی ہو جائے تو بھی ایک ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتہاد تو کیا ہے اس نے۔ تو یہ بات کن علماء کی ہو رہی ہے؟ ایسے بڑے علماء کی۔ کہ بات کس کی چل رہی ہے؟ کبار علماء کی بات چل رہی ہے نا، کبار علماء بورڈ کی بات چل رہی ہے، جو امت میں سب سے اونچے علم والے ہیں۔ تو اجتہاد مجتہد علماء کے مقام کی بات چل رہی ہے۔ ایسے علماء اگر اجتہاد کریں، غلطی بھی ہو جائے تو ایک اجر انہیں ملے گا، اور غلطی جو ہوئی ہے وہ معاف ہے۔ غلطی جو ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ معاف ہے۔ محنت کرنے کا، اجتہاد کرنے کا انہیں ایک ثواب ملے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، کہتے ہیں اور جو بھی علماء کی تحقیر کرے گا اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنائے گا۔ یاد کرے، علماء کی تنقید کرنے سے کسی کا بھلا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، علم والوں کی برائی کرنے سے کسی کا بھلا ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی سزا کا، وہ اپنی اس جرم کی اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنائے گا۔ ماضی تا حاضر، یعنی پچھلے زمانے سے لے کر آج تک اس بات کی تاریخ، اس بات کی ماضی سے لے کر، پاسٹ سے لے کر پریزنٹ، موجودہ حالات تک، ابھی تک تاریخ گواہ ہے۔ کس بات پر؟ اس بات کی بہترین گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی علماء کی توہین کی ہے، تنقیص کی ہے، ان کی ناقدری کی ہے، وہ سزا کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ گواہ ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے امام احمد بن حنبل کو سزائیں دی تھیں، ان کا انجام کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور ایسے واقعات بہت سارے ہیں۔ تو انجام علم والوں کے خلاف کرنے والوں کا، ان کی تنقیص، توہین یا زیادتی کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں خاص طور پر جب یہ علماء ان ذمہ داروں میں سے ہوں جنہیں مسلمانوں کے مسائل پر غور و خوض کی ذمہ داری سونپی گئی ہو، یعنی ان علماء کی بات چل رہی ہے جو علماء ایسے عام نہیں علماء ہیں، بلکہ مسلمانوں کے حاکم کی طرف سے باقاعدہ ان علماء کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ مسلمانوں کے مسائل آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان میں غور کیجئے، قرآن سنت صحابہ کے دلائل سے آپ اس کا جواب دیجئے، ان لوگوں کے مسائل حل کیجئے، مسلمانوں کے ایشوز کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اتنی چھوٹی کے علماء ہیں اور مسلمانوں کے حکمرانوں نے انہیں یہ ذمہ داری دی ہے۔ اس مقام کے اگر علماء ہوں تب تو یہ تنقیص، توہین، تحقیر بہت زیادہ خطرناک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہی علماء سے لوگ رجوع کریں گے، انہی علماء سے مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے، اور تم انہی کی تنقیص کر رہے ہو، تو بتائیے کہ پھر وہ عوام کہاں جائے گی، مسلمان کہاں جائیں گے؟ گویا کہ سب سے بڑا جو سورس تھا، اس سورس کو آپ نے کنڈم کرنے کا کام کیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ فلاں سے نہیں حل ہوگا، اوپر والے سے پوچھو، اس سے نہیں حل ہو رہا اور بڑے سے پوچھو، وہاں نہیں حل ہو سکتا ہے تو کیا کرو بھائی؟
سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے کہ نہیں جانا پڑتا ہے؟ سپریم علماء ہے یہ، ان سے مسائل پوچھو، کبار علماء کو لکھ دو، اس مسئلے کا حل آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی معلوم پڑ جائے گا۔ اب اگر اسی کو ناقابل اعتبار قرار دیا جائے جو سپریم علماء ہیں ملت کے، کتاب و سنت اور منہج سلف کے، اگر انہی کی ناقدری کی جائے، انہی کا مقام امت سے گھٹا دیا جائے تو بھلا بتائیے کہ کیا حال ہوگا؟ پھر تو کوئی سورس ہی نہیں باقی بچا، اس کے بعد کہاں جائیں؟ اس کے بعد کوئی سورس نہیں، وہی ظلم، وہی زیادتی، وہی حرام، وہی بد امنی جس پر زندگی گزار رہے ہیں، گزارتے رہیں، کوئی سورس نہیں ہے حل کرنے کے لیے۔ جو سورس تھا لوگوں نے انہیں ناقابل اعتبار بنا دیا، تو کیا حال ہوگا؟ وہی بات کہہ رہے ہیں، بالخصوص خاص طور پر جب یہ علماء ان ذمہ داروں میں سے ہوں جنہیں مسلمانوں کی مسائل پر غور و خوض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہو۔ مثال کے طور پر جیسے عدالتوں کے قاضی، عدالتوں میں جو قاضی ہیں، جج، کتنے پختہ علم والے ہوتے ہیں بھائی جج، سارے مسائل کے سوالات آتے ہیں ان کو فیصلے کرنے اسلامی عدالت میں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کبار علماء بورڈ کے ممبران اور ان جیسے مقام کے دوسرے علماء، اب اگر انہی کی شان کو گھٹا دیا جائے، انہی کا اعتبار امت سے ختم کر دیا جائے، انہی کو غیر مستند، غیر معتبر قرار دیا جائے، ان کی تحقیر ہو، تنقیص ہو، تو پھر مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کا کوئی سورس باقی نہیں بچے گا، پھر تو جنگل ہو جائے گا میرے بھائیوں، جس کی جو مرضی ہے وہ کام کرے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات بہت بنیادی ہے۔ خیر یہاں پر یہ جواب ختم ہوا، ہمیں صرف اور صرف پہلا والا حاشیہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد یہ اگلا جو حاشیہ ہے یہ کافی طویل ہے، اسے ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے۔ صرف اس حاشیے کے اندر ہمیں یہ پڑھنا ہے، دیکھیے صفحہ نمبر 408 پہ نیچے جو یہ بات آئی ہوئی ہے نا کہ جو بھی علماء کی تحقیر کرے گا اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنائے گا۔ اس سلسلے میں امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یہاں پر ذکر کیا ہے، شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسے ہمیں یہاں پر پڑھنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی مستند، بہت ہی معتبر اور تاریخی طور پر سب سے زیادہ اہم بات، اہم قول جو کسی بڑے سے بڑے امام نے کہی ہے میرے بھائیوں، وہ یہ امام ابن عساکر کا قول ہے۔ امام ابن عساکر دمشقی شافعی میرے بھائیوں، تاریخ دمشق کے مصنف، تاریخ دمشق کے مصنف، یہ کتاب تاریخ کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے بڑی کتاب فیما اعلم، اپنے علم کی حد تک 80 جلدوں میں ہے یہ کتاب، 80 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ علماء طلبہ کے لیے خریدنا مشکل ہے میرے بھائیوں، اتنا بڑا کارنامہ۔ تو تاریخ دمشق ابن عساکر 80 جلدوں میں، 70 جلدوں میں کتاب ہے، 10 جلدوں میں فہرست ہے، اتنا بڑا خزانہ علم کا۔ تو بہرحال تو لمبی بات ہو جائے گی، ہم اس میں چلے جائیں، اس کتاب کی منہج اور اس پر بات کریں تو بات بلا وجہ اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ بات یہ کرنی ہے 571 میں وفات پائیں، کب؟ 571، 6 صدی ہجری کے عالم ہے۔ اب آج 1445 ہے کہ نہیں؟ کتنا سال گزر گیا؟ 800 سال گزرا، 850 سال پہلے امام ابن عساکر نے یہ بات کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ دیکھیے صفحہ نمبر 409 پہ وہ قول ہے، لحوم العلماء مسمومہ وَأَنَّ حَتْكَ اللَّهِ أَسْتَارَ مُنْتَقِسِهِمْ مَعْلُومَةً فَمَنِ ابْتَلَاهُمْ بِالسَّلْبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْعَطْبِ۔ بات لمبی نہ ہو، صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ علماء کے گوشت زہر آلود ہیں، علماء کی برائی، ان کی تنقیص، ان کی توہین کتنا خطرناک ہے۔ ایک آدمی عام غیبت کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ برائی کرتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے، گناہ کبیرہ، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں گناہ کبیرہ؟ اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تمہیں سے کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم ناپسند کرو گے اسے۔ امام ابن عساکر فرماتے ہیں لیکن اگر وہ غیبت علماء کی ہے تو مردہ بھائی کا جو گوشت کھانے کی بات کہی گئی ہے وہ گوشت سڑا نہیں ہے، بلکہ وہ گوشت زہر آلود ہے، کیونکہ وہ عام آدمی کی غیبت نہیں ہے بلکہ علماء کی غیبت ہے۔ تو علماء کے گوشت زہر آلود ہیں، اور ان کی توہین و تنقیص کرنے والے کو ذلیل کرنے کے سلسلے میں اللہ کی سنت معلوم ہے۔
اللہ کی سنت ہے کہ جو علماء کو ذلیل کرے، انہیں رسوا کرے، ان کی توہین کرے، تنقیص کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو ذلیل کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ایسے آدمی کا انجام ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ چنانچہ جو ان کی عیب جوئی کرے گا، جو علماء سنت کی عیب جوئی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عیب و خلل کی آزمائش میں مبتلا کر دے گا۔ بہت مزے آتے ہیں نا برائیاں کرنے میں، علماء کے خلاف غیبت کرنے میں اگر جمع ہو جائیں لوگ، دو چار لوگ، تو پھر تو سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اتنی معلومات ہے بیچاروں کے پاس علماء کے خلاف نقد کرنے میں، تنقیص کرنے میں، کہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، سب جڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ انجام یاد رکھیں۔ اور کیا کہا آگے مزید؟ یہ کتاب، یہ اقوال تبیین کذب المفتری، صفحہ نمبر 27 اور 29 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ دوسرا یہ قول دیکھیے، نیز فرماتے ہیں ان اللحوم العلماء رحمۃ اللہ علیہم مسمومہ وعادۃ اللہ فی حد کے استار منتقصہم معلومہ لأن الوقیعۃ فیہم بما ہم منہ براء یا براء امر عظیم۔ خیر قول لمبا ہے، بہت پیارا ہے، خطبوں وغیرہ میں یا دوسری مناسبت پر اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اس سے پہلے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ بات واضح ہو جائے، اور متن موجود ہے، جس کو ضرورت ہو وہ یہاں سے بہرحال اس متن سے استفادہ کر سکتا ہے، حوالہ بھی موجود ہے۔ نیچے ترجمہ دیکھیے، یقیناً علماء رحمہم اللہ کے گوشت زہر آلود ہیں، گوشت زہر آلود ہیں، اور ان کی عیب جوئی، بے ادبی اور تنقیص کرنے والوں کو رسوا کرنے کے سلسلے میں اللہ کی سنت معلوم ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ناحق ان کی عیب جوئی کرنا بڑا گناہ ہے، ناحق ان کی عیب جوئی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور دروغ و افتراء کی بنیاد پر، یعنی جھوٹ کی بنیاد پر، جھوٹ، دروغ جھوٹ کو کہتے ہیں، افتراء جھوٹ گڑھنے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں دروغ و افتراء یعنی جھوٹ کی بنیاد پر ان کی عزت و آبرو میں پڑنے کا انجام تباہ کن ہے۔ ان کی عزت و آبرو میں نہ پڑو، کس نے جھوٹی بات پھیلا دی، ادھر سے جھوٹی بات پھیلا دی، یہاں سے نقل کرنے لگے، وہاں سے نقل کرنے لگے، ایسا ویسا، یہ بے سر پیر کی باتوں کو لے کر کے ان کی عزت و آبرو میں اپنے آپ کو انوالو کرنا کیا ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کا انجام تباہ کن ہے۔ آدمی اپنی ذات کے بارے میں اگر کوئی بات کہہ دے تو آدمی کہتا ہے کہ بلا ثبوت تم نے یہ بات میرے بارے میں کہی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے نمٹے گا، جھوٹی بات تم نے مجھ پر لگا دی، الزام لگایا مجھ پر۔ تو آپ کی عزت اتنی زیادہ ہے بھائی کہ آپ کے خلاف کسی نے جھوٹ باندھ دی تو آپ نے اس کے جنت جہنم کے فیصلے کرنے شروع کر دیے، اور امت کے چوٹی کے علماء کے خلاف تم پیٹھ پیچھے بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ شرم نہیں آتی؟ تمہاری عزت سے کتنی گنا بڑی ہے علماء کی عزت۔ کبار علماء ہمارے، ان سے زیادہ علم میں پختہ کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ تقوی شعاری میں کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ امت کے موجودہ حالات پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ امت کے حق میں ناصح اور خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ تم نے انہی کو غیر معتبر قرار دیا، اس کا انجام بہت برا ہے۔ کیا کہا آگے؟ اور خدمت علم کے لیے اللہ نے ان میں سے جن کو منتخب فرما لیا ہے، خدمت علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے جن کو منتخب کر فرما لیا ہے، ان پر جھوٹ کا ٹومار باندھنا ایک قبیح خصلت ہے، یعنی جھوٹ کا الزام لگانا، جھوٹا الزام لگانا ایک بہت بدترین عادت ہے، بہت بدترین طریقہ ہے۔ خصلت اور عادت کیا ہے؟ بہت ہی بری ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے لیے منتخب کیا ہے، علم کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی امت کو گائیڈ کر رہا ہے زبان سے، کوئی قلم سے، ہے نا، کوئی ممبر پر، کوئی خطبے میں، کوئی اسٹیج سے، کوئی درس سے، کوئی شرح میں، کوئی بیان میں، جن کو اللہ نے علم کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے، تم ان کی تنقیص کرتے ہو، یہ بہت بری عادت ہے۔ ان پر جھوٹ بولتے ہو کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، جھوٹ بولنا یہ بہت بدترین خصلت۔ اور اپنے سے بیشتر لوگوں کے حق میں، یہ دیکھیے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور لوگ کر کیا رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کی ذمہ داری
کیا بنتی ہے؟ کہتے ہیں اپنے سے پیشتر لوگوں کے حق میں، یعنی پہلے والوں کے حق میں، اپنے سے پہلے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے متبعین کے قول کی جو اللہ نے مدح و ثنا فرمائی ہے اس کی اقتداء کرنا ایک اچھی عادت ہے۔ یعنی یہ تو لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ علماء کی تنقیص، توہین، غیبت اور بے عزتی کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ نے علم کے لیے منتخب فرمایا ہے، ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ ان پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو اپنے سے پہلے والوں کے لیے جن سے غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، خطا سرزد ہو گئی ہو، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والوں کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، شاید وہ آیت کریمہ آگے آئے گی بھی، ہاں آ رہی وہ آیت کریمہ آگے ہے نا۔ کیا کہا؟ صاف صاف اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں اپنے سے پہلے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ذمہ داری تو یہ ہے کہ اگر اپنے پہلے والوں سے غلطی بھی ہوئی ہو تو کیا کریں؟ ہم ان سے مغفرت کی دعائیں کریں۔ وہ چوک کوئی عقیدے کی غلطی نہیں ہے، منہج کی غلطی نہیں ہے، وہ اجتہاد کی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بشری کوتاہی ہو سکتی ہے، اس لیے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں مغفرت کی دعائیں کرنا ہے، مغفرت کی دعائیں کرنا ہے۔ صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی مدح و ثنا فرمائی ہے، اور وہ اخلاق کریمانہ اور ان کی ضد کو خوب جانتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، ترجمہ ہے نا وہ آیت کریمہ وہی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پہلے والوں کے لیے کیا کریں؟ مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ ہم سے پہلے وہ ایمان لا چکے ہیں، علم والے رہ چکے ہیں، دین کو سمجھا اور جانا ہے، اور ہم ان کے بعد آئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ان کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ پیدا مت کرنا۔ یہاں کینے ہی پر گاڑی چل رہی ہے، کینے کا سلسلہ، کینہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کینہ رکھنے پر آمادہ کرتے ہیں، لوگوں کو کینہ رکھنے پر، دوریاں اختیار کرنے پر اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ غیبت، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ غیبت حرام ہے۔ غیبت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اعلیٰ، خیر وہ حدیث لمبی ہے، بات لمبی ہو جاتی۔ لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرنا۔ صاف صاف اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتاب المسلمین۔ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں گزرا ہے، نہیں داخل ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہیں کرنا۔ مسلمانوں کی غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب آپ سوچیے، مسلمانوں کی حرام ہے اور علماء کی بدرجہ اولا حرام ہے، کئی گنا حرام ہے، لیکن مجلسوں کا میوہ ہے یہ، اخوانیوں ہے نا، علم سے دوری اختیار کرنے پر ابھارنے والوں کا ہے نا، سیاسیوں کا، دنیا داری کی باتیں کرنے والوں کا طریقہ اور شیوہ یہ ہے نا کہ ان کی مجلسوں میں سب سے زیادہ علم اور علماء کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور یہی کہ علماء کام نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس بنیاد پر ان کی غیبت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فاکہۃ المجالس، مجلسوں کا میوہ ہے غیبت کرنا، اور علماء کی غیبت کرنا تو اور زیادہ لذیذ میوہ ہے، جہلا کے یہاں ہے نا، دنیا داروں کے یہاں، سیاسیوں کے یہاں یہ طریقہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔
خیر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ غیبت اور مردوں کے سب و شتم کا ارتکاب کرنا جرم عظیم ہے. یعنی ایک تو غیبت کرنا حرام ہے، دوسری چیز ہے کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ارے بھائی شیخ البانی زندہ ہیں وفات پا گئے، علامہ ابن باز زندہ ہیں وفات پا گئے، علامہ عثیمین زندہ ہیں وفات پا گئے کہ نہیں پا گئے، علامہ محمد بن ابراہیم آل شیخ زندہ ہیں وفات پا گئے، محمد امان جامی زندہ ہیں وفات پا چکے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء چوٹی کے وفات پا چکے ہیں. ان علماء کے خلاف بھی آج باتیں لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں، شیخ علامہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس غیبت کو حرام کر دیا تھا وہ حرام غیبت کر رہے ہیں لوگ، یہ کتنا بڑا جرم ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مردوں کو سب و شتم کرنا، یعنی جو مر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں انہیں گالی گلوچ کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے بھائی. یہ جرم عظیم کا ارتکاب ہے، بہت بڑا جرم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کریمہ دیکھیے، سنو، آیت کریمہ وہی ہے نا مشہور آیت کریمہ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. مشہور آیت کریمہ سورہ نور کی 63. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، سنو جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. تو یہاں پر ایک حصہ اس سوال کے جواب کا اور اس کے حاشیے کا مکمل ہوا. حاشیہ جو اگلا حاشیہ ہے وہ ذرا سا طویل ہے اور بہت زیادہ اقتباسات پر مشتمل ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری تفصیلات اور اس کی شرح انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں آپ کے سامنے کی جائے گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امت کے کبار علماء کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے علماء کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور انہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر فرقہ بندی کے اس دور میں، حزبیت کے اس دور میں، نفس پرستی، خواہشات اور بدعات کے پھیلاؤ کے اس دور میں، اور دنیا داریوں کے اس دور میں، ریاکاریوں کے اس دور میں، خاص طور پر ہمیں علماء کے مقام کو اچھی طرح سے سمجھنے، اسے اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے اور ان سے ہمیشہ رجوع کرنے اور ان کے علم سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.